پہ میں تھے، مرزا علی شاہ تھے، ہم نے باقاعدہ کورٹ کا لیٹر سرو کیا، نوٹس سرو کیا اس بندے کو، اور اس نے اجمیر روڈ پہ آ کے باقاعدہ طور پر معافی مانگی تھی اپنے اس عمل کی. اچھا یہ سلسلہ اس کے بعد کبھی رکا نہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ ہوا کہ مختلف مواقع پہ جو تصاویر تھیں ان کو اکٹھا کر کے جمع کر کے باقاعدہ طور پہ جو پی ٹی آئی کے بڑے نام ہیں ان کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہاں سے باقاعدہ طور پر ایک خبر بنا کے شائع ہوئی کہ جج دلاور جو ہیں، حالانکہ جانتے تھے موہت پیرزادہ مجھے نہیں جانتا، بارہا میں نے کہا باپ کا انگوٹھا لگایا، یہ وہ، اس پہ ہماری تنقید ہوئی. کون سی چھپی بات ہے یار، ہر چیز سامنے. آپ سب سے پہلے اس شخص سے میری بات سنیں فرید صاحب، سب سے پہلے موہت پیرزادہ صاحب سے یہ بات اٹھتی ہے، پھر ایک جنون گروپ والے کوئی گائک ہیں پاکستان میں، سلمان نام ہے غالباً ان کا، انہوں نے اٹھا کے وہ کیا، بڑے ناموں نے اس کو. اب کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی کا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ہے. پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر ایک مہم بنا کے اس چیز کو کیا. میری جان کو واقعی خطرہ ہے. نکلیں گے تو لوگوں میں غصہ ہے کہ سر بالکل ایسا ہوا ہے، بالکل ایسا ہوا ہے. میں فیملی کے ساتھ پچھلے 2 دنوں سے جب بھی باہر نکلتا ہوں اکثر لوگ کوئی سیلفی کا بہانہ بنا کے تانے مارتے ہیں، باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں. مسجد میں ہوں، محرم کے ایام میں، امام بارگاہ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، لوگ باقاعدہ طور پر دھمکیاں میں لہجہ اختیار کیا ہے. پولیس کی جہاں تک بات ہے جی، میں نے وکلاء سے بات کی ہے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یہاں پہ، اسپیشلی میں نام لاؤں گا، مرزا علی شاہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے باقاعدہ طور پر اس پہ مشاورت کی ہے اور ہم بہت جلد نوٹس سرو کرنے جا رہے ہیں ان افراد کو جنہوں نے سب سے پہلے اس مہم کا آغاز کیا. آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں جج دلاور؟ دیکھیں جی، کوئی بھی شخص پراؤڈ فیل نہیں کر سکتا اس حوالے سے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جج دلاور کے حوالے سے یہاں پہ کچھ شر پسند عناصر ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، باقاعدہ ان کو روکنے کا پلان کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئی. اب کیا پتا کہ جج دلاور سمجھ کے کوئی مجھے ذاتی طور پر نقصان آپ پہنچا. کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے جج دلاور؟ دیکھیں جی، ایزی ٹارگٹ ہے. ہم یہاں پہ بطور جرنلسٹ سینئر جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہماری گائے بگائے میاں نواز شریف سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو بغض نواز کے اندر ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جج دلاور صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، سوری نہیں جج دلاور نہیں، سوری کوثر قاسمی، اب تو ہم آپ کا نام بھی بھول گئے. اب مجھے بھی یہی لگتا ہے کبھی کبھی میں جج دلاور جتنا آپ کو انہوں نے پروموٹ کر دیا جج دلاور. فرید دیکھا میں نام بھول گئی ان کا، کوثر قاسمی جی. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے اوپر پراپر ایک منظم طریقے سے ایک کمپین رن کی گئی اور جو پاکستان کے نون جرنلسٹ تھے یا پی ٹی آئی کے لوگ جو آپ کو جانتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ان کی یہ جان بوجھ کے؟ نہیں جی، لگتا کیا ہے اس میں مجھے بالکل کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موہت پیرزادہ مجھے نہیں جانتا. بارہا جب بھی ذاتیات پہ ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں، خاص کر لنڈن میں ہم جو جرنلسٹ ہیں ہماری ذاتیات پہ ہمیشہ وہ اٹیک کرتے رہے ہیں. اور جب وہ ہمیں اٹیک کرتے تھے جواب میں ہم ان کو کہتے تھے کہ کیا تم وہی شخص ہو جو ابو ظہبی میں پکڑا گیا تھا انگوٹھے لگواتے ہوئے؟ تو ہم تو جوابی کارروائی ان پہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مجھے جانتا نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. جانتے بوجھتے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور ایک منظم طریقے سے یہ مہم چلی ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گی، جس طرح سے کوثر قاسمی کو دماغی طور پہ ڈیفینیٹلی آپ ایموشنلی بھی افیکٹ ہوئے ہیں اس سے. اس کی ابھی آپ بات کرتے وقت سیریسلی میں وی کین فیل، اسپیشلی آئی کین فیل کہ ڈیفینیٹلی آپ ایموشنلی ہرٹ ہوتے ہیں. کمال کریں آپ. نہیں دیکھیں سفینہ، آپ یہاں پہ خاص کر مجھے ٹارگٹ کیا گیا. یہی وہ جگہ تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم صحافی یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، سامنے کچھ پی ٹی آئی کے افراد تھے. ہم نے بارہا کوشش کی تھی کہ ان کو کہ آپ ہم سے مخاطب نہ ہوں. میں تو بار بار کیا انہوں نے مریم نواز کو پہلے گالی نکالنا شروع کیا اور آپ کو کہنا شروع کیا کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سیاسی طور پہ اگر وہ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے یہی وہاں پہ ایک جو ہے وہ اپنا بنایا تھا کہ ہم تو سیاستدانوں کو کہہ رہے تھے تو صحافیوں کو کیوں برا لگا. وہ سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ علیم خان کے چینل کے لیے کام کرتے ہیں، بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. جب والدہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، جب وہ سفینہ وہ معاملہ کیا نام ہے جی ان کا، چلے جو بھی اب اس لڑائی کی فوٹیجز کو بنا کے میری کردار کشی اب تک ہوتی ہے کہ جی دیکھیں جی یہ خاتون کو گالی دی تھی. اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آپ یہاں پہ گواہ کہ کس طریقے سے اس نے مجھ پہ اٹیک کیا تھا، باقاعدہ یہاں پہ ماں کو میری گالی دی تھی. اب اس گالی کے جواب میں میں پھول نہیں برسا. جذباتی آدمی ہوں، میں نے جواب دیا. اس کا ہو سکتا ہے کہ غلط، میں مانتا ہوں کہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود اچھا اس وقت اس کے فالوور 175 تھے، ابھی لاکھ سے اوپر ہے. میرے سامنے سوری کیا، وہ پورا سین میرے سامنے ہوا، پھر سوری بھی کیا جا کے کوثر نے. ہم نے لیڈر بنایا لوگوں کو یار، ہم نے لیڈر بنایا یہاں پہ.
देखें जी, मैं ना जज साहब को जानता हूँ, ना मैंने कभी उनसे कोई रब्ता किया ना उन्होंने, लेकिन अब मैं उनसे रब्ता करूंगा कि आप किसी की गालियाँ मैं कहूँ। तो होगी ना कि इतना कुछ हुआ। उन्होंने देखे जी कानून के मुताबिक एक फैसला दिया, आपको भी पता है तोशा खाना हो तो एक जुर्म तो था, एक गुनाह तो हुआ था, उसकी सजा एक आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक उन्होंने दी है। अगर नवाज शरीफ को कोई बंदा सजा देता है, आसिफ जरदारी को देता है, बेनज़ीर को देता है, तो वो जज उनके लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि अब उन्होंने वक्त का इमाम समझा जाता है कुछ लोग इमरान खान को। अगर जज दिलावर ने उनको सजा दी है तो आइन के मुताबिक दी है, तो उनकी किरदार खुशी की मुहिम में हम भी रगड़े गए तो हमें कबूल है सर, कोई